السلام علیکم ناظرین، حال ہی میں اسرائیل نے ایران پر بڑا خطرناک حملہ کیا ہے اپنے F-35 طیاروں کے ذریعے، جو ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے، اور انہوں نے ایران کا میزائل پروڈکشن کمپلیکس بری طرح تباہ و برباد کر دیا اور 2 جولائی کو ان کی نیوکلیئر فیسلٹی کو تہس نہس کر دیا۔ بات یہاں تک رہتی تو شاید ہضم بھی ہو جاتی۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ تحقیق کرے گا، لیکن جب ایران اور چائنا کی ڈیل پوری دنیا کے اندر آئی تو سب سے زیادہ تکلیف کن 2 ممالک کو ہوئی؟ وہ 2 ممالک کون سے تھے؟ اندازہ لگائیں کہ اتنی شدید تکلیف تو شاید امریکہ کو بھی نہیں ہوئی جتنی تکلیف ان دونوں ملکوں کو یعنی انڈیا اور اسرائیل کو ہوئی۔ اور اسرائیل نے اب اس کا جواب دیتے ہوئے ایران کے 7 شپ یعنی بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں، ان میں آگ لگ گئی ہے، اور یہ بہت بڑا سائبر حملہ ہوا ہے۔ دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو دوستو، ایران پر اسرائیل نے F-35 طیاروں سے حملہ کیا، اور اس کے بعد ایران پر سائبر حملہ کر کے ایران کے 7 شپ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سائبر حملہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اگر اس کے پیچھے کوئی دوسری بیرونی طاقتیں نکلیں تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ اس وقت انٹرنیشنل ادارے ووکس کی جانب سے یہاں تک کہا گیا کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف اس کے پیچھے ہیں، اور حال ہی میں اسرائیل نے کہا کہ ہمارے پانیوں پر سائبر حملہ ہوا ہے جسے ہم نے روک دیا ہے، اور ان کا اشارہ ایران کی طرف تھا۔ اصل میں اسرائیل کا یہ پیغام چائنا کو دیا گیا تھا کہ تم ایران کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہو، ہم تمہیں ایسی جگہ پر ہٹ کریں گے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ جب ٹرمپ آئے تو اسرائیل نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اقتدار میں آ کر سب سے پہلے آپ نے ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اوباما کی، اس کو ختم کرنا ہے۔ اب دیکھا جائے تو دنیا میں وہ ڈیل ختم ہونے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دنیا نے کہا کہ اب ایران بنا سکے گا اور ایٹمی قوت بن جائے گا، لیکن یہ جو اسرائیل کا گیم پلان تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے بعد سے لے کر اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اتنے زیادہ حملے کیے کہ ایران کی ساری ایٹمی طاقت ضائع کر دی گئی، اور اس وقت حال ہی میں اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے، اس نے ایران کی میزائل فیکٹری اور باقی بھی سب کچھ تہس نہس کر دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کی فیسلٹی، ان کے شپ وغیرہ، اور یہ سارے کا سارا سائبر حملہ ہے۔ اصل میں ایک دفعہ بش نے کہا تھا کہ اس نے ایران پر حملہ کرنا ہے اور اپنی فوجیں اتارنی ہیں، تو اس وقت CIA نے کہا تھا کہ اگر اب آپ نے ایران پر اپنی فوجیں اتاریں، کیونکہ پہلے آپ افغانستان اور عراق میں آ چکے ہیں، تو اس وقت پوری امت مسلمہ آپ کے خلاف ہو جائے گی، اور مسلمان کہیں گے کہ یہ صرف مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ جس آگ کو بجھا کر ہم مسلمانوں کو سلانا چاہ رہے ہیں وہ جاگ جائیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں۔ جب بش نے اس کا حل پوچھا تو بتایا گیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایران پر سائبر حملہ کریں گے، لیکن اب اس کے وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ امریکہ کی کیبنٹ، CIA چیف اور دوسرے ذمہ داران نے کہا کہ ایران پر سائبر حملہ کرنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے، اور ہوا یہ کہ جب بش چلا گیا اور اوباما کا دور آیا تو 2010 کے اندر ایران کی جتنی بھی نیوکلیئر فیسلٹی تھی ان کو اڑا دیا گیا، اور یہ اتنے خطرناک طریقے سے سائبر حملہ ہوا کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ ایران آج تک اسے نہیں بھلا سکا۔ اس کے بعد ایران نے امریکہ کا ایک ڈرون ہیک کر کے اتار لیا، اور وہ اس سائبر حملے کا جواب تھا۔ اب کافی دفعہ یہ صورتحال ہوتی نظر آتی ہے، لیکن حالیہ جو حملے ہوئے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوئے ہیں کہ ایران کو سمجھ نہیں آ سکی۔ یہ F-35 عرب کنٹریز کے اوپر سے اڑتے ہوئے اور ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے، عربوں کی سرزمین فضائی حدود استعمال ہوئی اور ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے، اور اب ایران کے 7 شپ مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اصل میں صورتحال کو آپ سمجھیں کہ کیا چل رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل میں چل رہی ہیں گریٹر اسرائیل کی تیاریاں، اور گریٹر اسرائیل کی تیاریوں کے سلسلے میں صہیونیوں نے ٹرمپ کو الیکشن جتوانے کے لیے بھی یہی کنڈیشن رکھی ہے کہ ہمیں ایران کی جتنی بھی ایٹمی طاقت سے متعلقہ چیزیں ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ دیکھیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے۔ ہمارا جتنا بھی حساس مواد ہے ہم انٹرنیٹ پر نہیں ڈالتے، نہ ہمارے ادارے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں،
اور اسرائیل کو ان چیزوں کی بہت تکلیف ہے، وہ پاکستان کی ان چیزوں کو اپنے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح سائبر حملہ کرنے کے لیے کوئی راستہ ملے، لیکن اب وہ نئے طریقے آزمانے جا رہے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نیچرل فورسز کو قابو کر کے حملہ کر سکیں، جس طرح ابھی ایران پر حملہ ہوا۔ یہ کس طرح ہے کہ اب ساؤنڈ ویوز کو قابو کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر انٹرنیٹ استعمال نہیں ہوتا، ساؤنڈ ویوز کے ذریعے وہاں پر حملہ کیا جائے، چاہے وہاں پر انٹرنیٹ موجود ہو یا نہ ہو۔ تو دوستو، اسرائیل نے ایران کے ساتھ جو کچھ کیا، اس میں ایک پیغام تو چائنا کے لیے واضح ہے کہ اگر تم نے ایران کے اندر 400 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی تو جو حال ایران کا ہے وہی چائنا کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن ایک دفعہ اسرائیل کی غلطی پھر سے سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل یہ سوچتا ہے کہ وہ چائنا پر کسی طرح حملہ کر دے گا، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ چائنا ایک جائنٹ ہے، یعنی ایک دیو ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چائنا پاکستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے جڑا، اور اس نے انڈیا کو کہا کہ میرے مفادات کو اگر کوئی ٹھیس پہنچتی ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا چائنا پر حملہ ہوا ہے، یعنی سی پیک کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے ہی ایران کے ساتھ ڈیل فائنل ہوگی تو ایک خاموش پیغام اسرائیل کو جائے گا کہ اگر میرے مفادات یا میری انویسٹمنٹ کو جہاں ہم کام کر رہے ہیں اس پر حملہ ہوتا ہے تو یہ چائنا پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اس وقت اگر ایران کو مضبوط کرنا ہے تو چائنا کی انویسٹمنٹ اور چائنا کا ساتھ بڑا ضروری ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عرب ممالک بھی اسی طرح آگے بڑھ کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہوتے، ایران اور چائنا کا ساتھ دیتے، یہ سارے بلاک بنا لیتے، جیسے پاکستان نے کوشش بھی کی کہ عرب ممالک بھی اس میں شامل ہوں، لیکن اس وقت نہ تو اسرائیل اور نہ ہی امریکہ ان کو یہ کام کرنے دیں گے۔ لیکن حالیہ حملوں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس خطے میں سائبر حملے ہوں گے، کیونکہ یہ نئی طرز کی جنگ انٹروڈیوس ہو چکی ہے۔ آپ کسی اور ملک کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سائبر حملہ کرتے ہیں اور اس ملک کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اب چائنا دیکھے گا کہ کس طرح وہ ایران کو ساتھ لے کر چلے گا، لیکن جو بھی صورتحال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ چائنا اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لے، کیونکہ چائنا کے جتنے بھی اتحادی بنتے جا رہے ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے دشمن ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مستقبل قریب میں چائنا بھی اسرائیل کا دشمن بنے گا۔ تو دوستو، آخر میں آپ کو دوبارہ آگاہ کریں کہ اسرائیل نے ایران پر اپنے F-35 طیاروں کے ذریعے بڑا خطرناک قسم کا حملہ کیا تھا، اور اب اسرائیل نے ایران پر بڑا سخت قسم کا سائبر حملہ کیا ہے، جس میں ایران کے 7 شپس کو تباہ کر دیا گیا اور ان میں آگ لگ گئی۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ہماری ویڈیو کو خاص طور پہ لائک ضرور کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔